نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله بآواز بلند جھوم جھوم کے الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا إمام المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه وآله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته اجمعین لائق صد احترام معزز محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ غزہ لہو لہو ہے اور وہاں پر کشتوں کے پشتے لگا دیے گئے ہیں، خون کی ندیاں بہا دی گئی ہیں اور ایسے ایسے بم برسائے گئے ہیں کہ سینکڑوں میٹر بلند لاشیں اڑ گئی ہیں۔
وہ ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی۔ تو یہ ظلم و بربریت کا سماں ہے، تو اس ماحول میں ہمیں بھی ہر لحاظ سے ان کی مدد کے لیے کمر بستہ ہو جانا چاہیے۔ وہ اس کے کئی طریقے ہیں، جیسے جہاد باللسان ہوتا ہے، زبان کے ذریعے جہاد، کہ زبان کے ذریعے ان کی تائید کریں۔ سوشل میڈیا زبان کا نمائندہ ہی ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے ان کے حق میں پوسٹیں کریں۔ جہاد بالمال ہے، مال کے ذریعے ان کی مدد فراہم کریں، اور یعنی کہ جو بھی دستیاب ذریعہ ہے اس کو استعمال میں لائیں، اور اگر اللہ توفیق دے تو جذبہ جہاد بیدار کر کے عملی جہاد میں حصہ لیں۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے اپنے خطبے میں جو آیت پاک پڑھی ہے، یہ سورۃ انفال کی اپنا کیا نام ہے، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 111 ہے۔ اس میں اللہ جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں جنت کے بدلے میں۔ جانیں بھی خرید لیے ہیں اور مال بھی خرید لیے ہیں، بدلہ کا آئے گا جنت کا، کہ بھئی یہ سودا کر لیا اللہ نے۔ حالانکہ یہ اللہ پاک کا ایک انداز لطف و کرم ہے، بغرنا جانیں بھی اسی کی ہے، مال بھی اسی کے، حقیقی مالک تو وہی ہے، لیکن اس نے بیان یہ کیا ہے کہ بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لیے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اب کرنا کیا ہے؟ فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑیں، فیقتلون ویقتلون، قتل کریں اور خود بھی قتل ہو جائیں، شہید ہو جائیں، فیقتلون ویقتلون، وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے، تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے، تین کتابوں میں۔ وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ سے بڑھ کر وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ جو وعدہ کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے، اس کے خلاف ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، فاستبشروا، خوشی مناؤ، کیا مناؤ؟ کس بات کی؟ ببیعکم الذی بایعتم بہ، جو سودا تم نے کیا اس سودے کی خوشی مناؤ، کہ اللہ نے باوجود یہ کہ جانوں کا مالک بھی وہی ہے، مالوں کا مالک بھی وہی، کہ اس نے کہا نہیں ٹھیک ہے سودا کرو، تم اپنی جانیں اور مال دو اور میں بدلے میں تمہیں جنت دیتا ہوں۔ تو اس لیے فرمایا یہ کام کرو، اللہ کے راستے میں لڑو اور جانوں اور مالوں کو بیچ دو، اللہ خرید لے گا اور بدلے میں کیا عطا فرمائے گا؟ جنت عطا فرما دے گا۔ تو یہ جہاد کی بڑی فضیلت ہے، تو اس لیے فرمایا یہ کام کرو، اللہ کے راستے میں لڑو اور جانوں اور مالوں کو بیچ دو، اللہ خرید لے گا اور بدلے میں کیا عطا فرمائے گا؟ جنت عطا فرما دے گا۔ تو یہ جہاد کی بڑی فضیلت ہے، تو اس لیے فرمایا یہ کام کرو، اللہ کے راستے میں لڑو اور جانوں اور مالوں کو بیچ دو، اللہ خرید لے گا اور بدلے میں کیا عطا فرمائے گا؟ جنت عطا فرما دے گا۔ تو یہ جہاد کی بڑی فضیلت ہے۔ سورۃ الصف، جس کی وجہ سے اس سورت کا نام صف ہے، وہ آیت میں آپ پڑھتا ہوں، اس میں اللہ پاک فرماتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ پسند فرماتا ہے ان لوگوں کو جو اس کے راستے میں لڑتے ہیں صف بنا کے۔ کیسے؟ صف بنا کے۔ کیسی صف؟ کأنہم بنیان مرصوص، جیسے وہ سیسہ پلائی ہوئی عمارت ہو۔ مرصوص کہتے ہیں سیسہ پلائی ہوئی، سیسہ پلائی ہوئی عمارت بڑی مضبوط ہوتی ہے، اس کو جلدی کر کے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ ویسے تو اس کو بھی توڑنا بڑا مشکل ہے نا، لیکن جو سیسہ پڑائی ہوئی ہے اس کو بہت ٹیل بھی لگا رہے ہیں تو جلدی سے اس کو توڑ نہیں سکتے۔ تو اس کی مثال دی کہ ایسے جم کے لڑیں صف بنا کے کہ جیسے سیسہ پڑائی ہوئی دیوار ہے، ایسے لڑیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو یہ جہاد کی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے کہ صفے بنا کے لڑتے ہیں اس کے راستے میں جی۔ اور فرمایا جس کے پاؤں اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے غبار آلود ہو جائیں، ان پیروں پر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ تو یہ جہاد کی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے کہ صفے بنا کے لڑتے ہیں اس کے راستے میں جی۔ اور فرمایا جس کے پاؤں
اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے غبار آلود ہو جائیں ان پیروں پر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ تو یہ جہاد کی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے کہ صفے بنا کے لڑتے ہیں اس کے راستے میں جی، اور فرمایا جس کے پاؤں اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے غبار آلود ہو جائیں ان پیروں پر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو چہرہ غبار آلود ہو جائے تو اس پہ بھی دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ تو یہ جہاد کی فضیلت، یہی وجہ ہے کہ بچے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بدولت جذبہ جہاد موجود تھا۔ غزوہ بدر میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی تھے حضرت عمیر بن ابی وقاص، وہ چھپتے پھرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ بھئی کیوں چھپ رہے ہو؟ انہوں نے کہا اس لیے چھپ رہا ہوں کہ مجھے دیکھ لیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بچہ سمجھ کے خارج نہ کر دے۔ ہاں جی، اگر آج کا ماحول ہوتا اور فوج تیار ہو جاتے لوگ چھپ رہے ہوتے کیس لیے کہ مجھے شامل نہ کر رہے۔ آج حالات یہ گراؤنڈ ریئلٹی یہی ہے کہ ذرا چشمے تصور سے دیکھیں نا کہ آج اگر بالفرض، ویسے تو ہونا تو نہیں، گورنمنٹ کھولتی نہیں بارڈر، نہ فوج بھیجتی ہے، لیکن بالفرض سپوز آج اگر لام بندی ہو کہ چلو بھائی غزہ چلو، کون کون نام لکھاتا ہے، کون کون چلے گا، تو ممکن ہے کئی لوگ چھپ جائیں، گھروں میں دبک جائیں کہ یار میں تو نہیں جاتا، بھی مجھے تو جان پیاری ہے، میں نہیں جاتا۔ لیکن دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بدولت کیسا جذبہ جہاد مردوں میں تو آیا ہی، بڑوں میں آیا، بوڑھوں میں آیا، بچوں میں یہ جذبہ ہے کہ وہ کہتے ہیں بھئی چھپ رہے ہیں کہ کہیں بچہ سمجھ کے مجھے لشکر سے خارج نہ کر۔ تو کرکٹ کھیلنے نہیں جانا بلکہ کیا کرنے جانا ہے، جانا تھیلی پہ رکھ کے مخالفوں سے لڑنا ہے، وہاں تیرے چلنے ہیں، تلواریں چلنی، نیزے چلنے، بھالے چلنے ہیں، تو وہاں پہ کوئی گیندیں تو نہیں کھیلنی، لیکن اس کے باوجود جذبے کا عالم یہ ہے کہ چھپتے پھر رہے۔ اور وہی ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا کہ جب شہر کے حدود سے باہر نکلتے تھے تو جائزہ لیتے تھے لشکر کی ضروریات کا، سواری کا، سامان کا، اور ساتھ میں بچوں کو فرماتے تھے کہ بھائی بچوں کا کام نہیں ہے، واپس چلے جائیں۔ تو ان کو حکم ہوا تو یہ رونے لگ گیا، آنسو بہانے لگ گیا۔ جب یہ جذبہ دیکھا گیا تو ان کو لشکر میں شامل کیا گیا۔ 16 برس کی عمر میں غزوہ بدر میں شامل ہوئے اور میدان جہاد میں شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے جام شہادت نوش کیا، اور اب ان کا نام شہدائے بدر کے اندر لکھا ہوا ہے۔ جام شہادت نوش کیا، قیامت تک ان کا نام شہدائے بدر کی صف میں لکھا رہے گا۔ اور سیرت رسول عربی میں علامہ نور بخش توکلی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ شہدائے بدر کے وسیلے سے دعا کی جائے تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو یہ شوق شہادت ہے۔ علامہ اقبال نے اسی کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائے۔ اچھا، ہم جیسے لوگوں کے لیے ایک اور حدیث میں بڑی بشارت ہے، فرمایا کہ جو شہادت کی تمنا رکھے کہ مجھے شہادت نصیب ہو، لیکن اس کو اگر بالفرض طبعی موت بھی آئے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا ثواب عطا فرمائے۔ بھئی اس کے دل میں تڑپ سچی تھی، جیسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور آپ رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میری تمنا یہ تھی کہ رب کے راستے میں لڑتے ہوئے مجھے موت آتی، میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس پہ تیروں، تلواروں اور نیزوں کے زخم کا نشان نہ ہو، لیکن اس کے باوجود میں دنیا سے طبعی موت کے تحت ہی جا رہا ہوں۔ تو کہا کہ یہ ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جو ڈرتے ہوئے میدان جہاد میں نہیں جاتے کہ وہاں ہم مارے جائیں گے، تو دیکھو میں ساری عمر لڑتا رہا ہوں لیکن میں دنیا سے طبعی موت کے ساتھ جا رہا ہوں۔ تو یہ آپ کو حسرت تھی کہ میں شہادت کی موت جو ہے وہ مجھے اعزاز ملتا، لیکن وہ، اور اس میں راز کیا تھا؟ راز بعد میں سیرت نگاروں نے لکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو اللہ کی تلوار فرمایا۔ تو اگر اللہ کی تلوار آپ کا لقب ہے، سیف اللہ، اللہ کی تلوار، تو اگر آپ شہید ہو جاتے تو آپ کو تو اعزاز مل جانا تھا، لیکن کل وہ کوئی کہہ سکتا تھا کہ بھی آج اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی، کہ اللہ کی تلوار کو ہم نے زیر کر دیا۔ تو آپ کو رسول پاک نے اللہ کی تلوار کا لقب دیا تو آپ اس کے اہل ثابت ہوئے، کوئی آپ کو زیر نہیں کر سکتا۔ ہر جنگ میں ایسی ایسی محیر العقول کامیابیاں حاصل کی کہ آپ دنگ رہ جائیں۔ ایک کرنل صاحب ہیں پاکستان کی فوج کے، انہوں نے کتاب لکھی ہے نقشے بنا کے کہ جن جنگوں کے آپ سپہ سالار رہے تو اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے
جو جنگی حکمت عملی ہوتی ہے اس میں انہوں نے جنگی حکمت عملی کیا اختیار کی، اس کے اوپر اس نے نام میرے ذہن سے کرنل کا نکل گیا، لیکن میرے پاس وہ کتاب موجود ہے میری لائبریری میں، اور نیشنل بک فاؤنڈیشن نے شائع کی ہے پاکستان سے۔ اس کرنل نے 16 سال محنت کر کے کتاب لکھی ہے، اور جن جن میدان جنگوں میں حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ وہ اس میدان میں گئے، سارا نقشہ اس کا بنایا جو فوجی انداز میں نقشہ ہوتا ہے نا، بھئی اتنی لمبائی ہے اتنی چوڑائی ہے، تو اس میں آپ نے فوجوں کی یہ ترتیب دی، تو کتابوں کی مدد سے نقشوں کی مدد سے اس نے بیان کی۔ تو ایسے ایسے واقعات اس میں ہیں کہ بندہ پڑھ کے حیران ہو جاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ایک آ ہی گیا تو سن لیں کہ فتوح شام میں لکھا ہوا ہے کہ آپ ایک جنگ میں بڑی مشکل میں گرفتار ہو گئے، تو کسی نے کہا کہ اے خالد بن ولید آپ تو بہت سب مشکل میں آج گرفتار ہو گئے ہیں، اور ہر طرف سے کافروں نے گھیر لیا، ہمیں گھیرے ڈال دیے چاروں طرف سے۔ فرمایا بات تم صحیح کہہ رہے ہو کہ وہ میری ٹوپی گھر میں رہ گئی، ٹوپی میری گھر میں رہ گئی۔ ٹوپی میں کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا ٹوپی کے اندر رسول پاک کے 3 منہ مبارک میں نے رکھے ہوئے، اس کی برکت سے ہر جنگ میں فتح ہو جاتی، تو آج وہ ٹوپی گھر رہ گئی۔ تو ان کی زوجہ کو ظاہر ہے کیمپ کہیں فوج کے قریب ہی ہوگا نا، تو ان کی زوجہ کو معلوم ہو گیا کہ وہ ٹوپی انہوں نے دیکھی، وہ ٹوپی پہچانے وہاں میدان کارزار میں پہنچی، انہوں نے سر پہ ٹوپی پہنی، مقابلہ کیا، فتح یاب ہو گئی۔ اس نے ایک دفعہ لڑتے لڑتے آپ کی ٹوپی زمین پر گر گئی، تو آپ نے تلوار چلانا موقوف کر دیا، فرمایا میری ٹوپی پکڑاؤ، تو ٹوپی پکڑائی گئی، اور اس میں بھی لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ اس میں آپ کی فتح کا راز ہے۔ تو انہوں نے کہا حضرت صاحب ٹوپی 2 یا 3 درہم کی تھی، اس کی خاطر آپ نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا، ادھر کافر مقابلہ کر رہے تھے، آپ تلوار چلانا موقوف کر کے ٹوپی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ فرمایا اس ٹوپی میں میری فتح کا راز ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیا؟ فرمایا رسول پاک کے پیشانی کے 3